یعنی موت کے فرشتے کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو جیسا ہوتا ہے یعنی جیسی روح ہوتی ہے اس کے سامنے ملک الموت ویسے ہی نظر آتے ہیں. یعنی کسی کے سامنے تو بہت بھیانک شکل میں آتے ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس کے سامنے ملک الموت بہت ہی حسین و جمیل صورت میں نظر آتے ہیں. تو میں یہاں پر پہلے ایک واقعہ بیان کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام میں بڑا دوستانہ تھا. یعنی دونوں بیسٹ فرینڈ تھے، بہت دوستانہ تھا. حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت برابر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تھے. چنانچہ ایک بار حضرت عزرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے وہ اپنی صورت دکھاؤ جس میں تم کفار کی روح کو قبض کرتے ہو. ملک الموت نے عرض کیا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں تاب لا سکوں گا، میں تاب لا سکوں گا. تو ملک الموت نے کہا کہ اچھا آپ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیں. آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر کہا کہ اب ادھر گھوم جائے. جب آپ نے دوبارہ ادھر کو منہ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت ہی سیاہ اور بدصورت آدمی ہے جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور اس کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں، اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بدن پر بال ہیں، اور ہر بال کی جڑ سے آگ کی شعاعیں نکل رہی ہیں. یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی. جب آپ سنبھلے تو ملک الموت اپنی اصلی حالت میں آ چکے تھے. آپ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر کافر کو مرتے وقت اور کوئی تکلیف مصیبت نہ ہو، جب بھی اس کی گھبراہٹ اور پریشانی کے لیے تمہاری یہ ہیبت ناک اور ڈراؤنی صورت ہی کافی ہے. پھر آپ نے فرمایا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اپنی وہ صورت دکھاؤ جس میں تم مومنوں کی روح کو قبض کرتے ہو. ملک الموت نے کہا اچھا آپ اپنا منہ ادھر پھیر لیجئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف منہ کیا تو کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور اس کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے. نہایت ہی عمدہ اور قیمتی لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت کا دیکھنا اس کے سکون اطمینان کے لیے کافی ہوگا. حضرات، معلوم ہوا کہ ہر انسان کی موت برابر نہیں ہوتی ہے. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ نیکوکار بندہ مومن کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے کہ جیسے گوندے ہوئے آٹے میں اگر کوئی بال چلا جائے تو اس بال کو آٹے میں سے کھینچ لیا جائے، اس طرح مومن کی روح نکالی جاتی ہے. اور کافروں کی موت ایسی ہوتی ہے کہ ببول کے درخت پر یعنی کانٹے دار ببول کے درخت پر بھیگا ہوا سوتی کا کپڑا پھینک دیا جائے اور اسے پوری طاقت سے کھینچ لیا جائے کہ جس سے کپڑے کا تار الگ ہو جائے گا. اس طرح گنہگار اور کافروں کی روح نکالی جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک کانٹے دار درخت پر بھیگا کپڑا پھینکا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، اور کتنا وہ کپڑا جو ہے وہ ایک دم ریزہ ہو جائے گا. مگر افسوس آج انسان دنیاوی لطف و لذت میں غرق ہو گیا ہے، اور آخرت کی فکر ایسا بھلا بیٹھا ہے کہ اسے موت کا خیال تک نہیں آتا، اور اپنی بدعمالیوں میں ایسا منہمک ہے کہ اسے عذاب و ثواب کا تصور تک نہیں. نہ اس کے دل میں خدا کا خوف باقی رہ گیا ہے
اور نہ اچھے برے کی پہچان رہ گئی ہے۔ اے لوگوں، خدا کی قسم، ایک دن ہم سب کو مرنا ہے اور اس دنیا کی ساری لذتیں ایک دن فنا ہو جائیں گی۔ نہ تمہاری دولت باقی رہ جائے گی، نہ تمہارا سرمایہ باقی رہ جائے گا، اور میدان محشر میں نہ تمہاری ثروت کام آئے گی اور نہ جھوٹی شان، بلکہ قبر سے لے کر حشر تک صرف اور صرف تمہارے نیک عمل کام آئیں گے۔ تمہاری نمازیں کام آئیں گی، تمہارے روزے کام آئیں گے، اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کام آئے گی۔ دوستو، اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یعنی جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے قبر میں داخل ہوتا ہے۔ اب ذہن کو قریب کیجئے اور بغور سماعت فرمائیے کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو رو پڑتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے ہیں، مگر قبر کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہو جائے گا، اور اگر اس منزل سے ہی نجات نہ ملی تو اس کے بعد کا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت تر ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر سے اس سے بھی زیادہ گھبرا دینے والا منظر، یعنی قبر سے زیادہ گھبرا دینے والا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ حضرات، حدیث رسول سے معلوم ہو گیا کہ قبر کا منظر کتنا بھیانک اور گھبرا دینے والا ہوگا۔ جبھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر تشریف لے جاتے، کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ چشمان مبارک سے اس قدر آنسو گرتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ یہاں جو پاس ہو گیا وہ آنے والی منزلوں میں بھی پاس ہو جائے گا، اور یہاں جو نجات پا گیا آنے والی منزلوں میں بھی نجات پا جائے گا۔ اور پھر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے بڑھ کر بھیانک اور دردناک منظر نہیں دیکھا۔ حضرات، آج ہمارا احساس کتنا مر چکا ہے اور ہمارا دل کتنا مردہ ہو چکا ہے کہ آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا رہتا ہے، اور ہم اس کو قبرستان میں لے جا کر دفن کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے، قیامت کا احساس نہیں، ایمان کا پاس نہیں، صرف مکان و دکان جائیداد کی فکر میں لگے رہتے ہیں، بال و بچوں اور عزیز و اقارب کے لیے بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ یہ سب دنیا میں ہی رہ جائیں گے، گھر بھی یہی رہ جائے گا، مکان بھی یہی رہ جائے گا، دکان بھی یہی رہ جائے گا، غرض کی ساری جائیداد یہی رہ جائے گی، خالی ہاتھ سب کو چھوڑ کر یہاں سے جانا ہوگا۔ میرے دوستو، ارشاد خداوندی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے تحت ہم سب کو مرنا ہی ہے۔ ایک دن ہم سب نہلائے جائیں گے، کفن بھی پہنائے جائیں گے اور دوسروں کے کاندھوں کے سہارے قبرستان تک جائیں گے، پھر ہمیں قبر میں اتارا جائے گا اور سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ آئیے ایک حدیث میں اور قبر کے متعلق بیان کر دوں تاکہ ہم اور آپ برائیوں سے کنارہ کش ہو کر، دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ کر، خواہشات نفسانی سے الگ ہو کر اخروی زندگی کو سنوارنے اور آراستہ کرنے میں لگ جائیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی چیزوں کو یاد کرتے رہتے تو تمہیں اس بات کی فرصت نہ ملتی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ لذتوں کو قطع کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو یہ زبان حال سے کہتی ہے، یعنی قبر زبان حال سے کہتی ہے کہ میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اور جب مومن بندہ دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، تو اپنے ہی گھر آیا، میرے پیٹھ پہ چلنے والوں میں تم مجھے بہت زیادہ محبوب تھے، لیکن آج جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو، میرے پاس آئے ہو، تو تم عنقریب دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ چنانچہ اس کے لیے قبر حد نگاہ، یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، چوڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب گنہگار یا کافر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ نہ تو تم مجھے مبارک ہو اور نہ ہی یہ تیرا گھر ہے، میرے پیٹھ پر چلنے والوں میں سے میرے نزدیک تو سب سے زیادہ برا ہے، اور آج جب تم میرے سپرد کیا گیا ہے اور تم میرے پاس آیا ہے تو عنقریب تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر قبر سمٹ جائے گی، یہاں تک مل جائے گی اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کو اس طرح اشارہ کر کے بتایا کہ دونوں پسلیاں آپس میں اس طرح مل جائیں گی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے لیے 70 اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے، اگر ان میں سے ایک زمین پر پھونک مار دے، یعنی ایک اژدہا بھی اگر زمین پر پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک اس میں کچھ نہ اگے، یعنی ایک گھاس کا تنکا بھی نہ اگے، وہ اژدہا اسے نوچتے اور ڈستے رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے دوستو، ہماری ماں بہنیں جو اخلاص و اخلاق کی پیکر تھیں، شرم و حیا جس کا زیور تھا، عفت و عصمت جس کی پہچان تھی، عبادت و ریاضت جس کی فطرت تھی، قرآن پڑھنا جس کا مشغلہ تھا، آج وہ جانوروں کی طرح شہروں اور بازاروں میں گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں، اور ہمارے نوجوان بھی کم نہیں ہیں۔ یہ مساجدوں سے کوسوں دور رہتے ہیں، ان کی نظروں میں اسلامی قوانین کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ انگریزی کی طرح پتلون اور ٹائی میں مست رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور راستے میں چلتے چلتے اگر کبھی پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے تو کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں اور استنجا تک بھی نہیں لیتے، اور پھر چین بن کر کے چلے جاتے ہیں۔ پیشاب کے قطرے ٹپک ٹپک کر پینٹ میں جذب ہوتے رہتے ہیں، نہ انہیں کپڑے خراب ہونے کا احساس اور نہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا خیال آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث ایسی سناؤں کہ جس میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والوں کے لیے زبردست وعید آئی ہے۔ بخاری شریف جلد اول میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا اور بتایا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ بہت معمولی سے گناہ کی وجہ سے، اگر وہ چاہتے تو اس گناہ سے بچ سکتے تھے۔ ان میں پہلا عذاب جو ہو رہا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ رہا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا۔ تو دوستو، استنجا یعنی کہ جب بھی پیشاب کیا کرے تو باقاعدہ اس کو سکھا لیا کرے اور دھو لیا کرے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی ہمارے لیے وقت ہے، لہذا موجودہ روش کو بدل کر اور مغربی تہذیب کو چھوڑ کر اسلامی تہذیب کے دامن میں آ جاؤ، اللہ اور رسول کے اطاعت و فرما برداری اختیار کرو، اپنی صورتوں کو اسلامی صورت بناؤ، انشاءاللہ خدا کی مہربانیاں تمہاری دستگیری کریں گے، اور نصرت خداوندی تمہاری ساتھ رہے گی، رحمت الہی تمہارے ساتھ ہوگی، اور تم سرفراز و سربلند کیے جاؤ گے۔
بقیہ بیان میں انشاءاللہ اگلے ہفتے کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔